الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ آج ہماری نئی سورہ اسٹارٹ ہوگی، سورۃ القاریہ۔ پہلے ہم انشاءاللہ ایک بک کریں گے انشاءاللہ جو کہ ہے چھوٹے اعمال اور اس کا ثواب بڑا ہے نا۔ ہماری آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا نا ہماری بک کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو لہٰذا ہم نے جو دوسری بک پک کی ہے کہ وہ اعمال سے ریلیٹڈ ہے نا، کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں لیکن ان کا ریوارڈ بہت بڑا ہے نا۔ تو انشاءاللہ جب میں اور آپ اس کی پریکٹس کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں گے تو انشاءاللہ ہماری کام آسان ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ تہجد ہے، روزے ہیں، حج ہے اور جہاد، آپ دیکھیے کہ دین اسلام میں بڑی عبادات میں شمار ہوتے ہیں نا، جن کا اجر و ثواب قرآن و حدیث میں مختلف جگہ بیان ہوا ہے نا۔ آپ دیکھیے سورہ فرقان میں آیت 64 اور اس سے آگے قیام اللیل کو عذاب جہنم سے دوری اور جنت میں داخلے اور کامیابی کا سبب بتایا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے احادیث میں بھی قیام اللیل کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان کیا ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے صالح لوگوں کی یہی عادت تھی اور یہ تمہارے رب کے قرب کا باعث بھی ہے اور گناہوں و معاصی کو ختم کرنے والا ہے اور گناہوں سے منع کرنے
کرنے والا ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ حج کا اجر و ثواب بھی متعدد احادیث میں بیان کیا گیا نا، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پے حج و عمرہ کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو صاف کر دیتی ہے، اور مقبول حج کا ثواب صرف جنت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے ایسا جہاد نہ بتاؤں جس میں کوئی تکلیف نہیں، یعنی حج بیت اللہ۔ اسی لیے دیکھیے قیام اللیل، حج، روزے اور جہاد کوئی چھوٹے اعمال نہیں ہے۔ قیام اللیل میں آپ دیکھیے انسان سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود ہوتا ہے، درود پڑھتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، اور کتنی طرح کی اذکار و تسبیحات کی عبادات کو بجائے لاتا ہے، جو کہ آپ دیکھیے ڈھیر ڈھیر اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح آپ حج کو دیکھیے کہ انسان بیت اللہ اور مسجد نبوی میں کتنی زیادہ نمازیں، اذکار اور کئی کئی اعمال کو کرتا ہے نا، جیسے کہ آپ دیکھیے احرام باندھنا، طواف کرنا، صحیح ہے، میدان عرفات میں وقوف کرنا، آپ دیکھیے رمی کرنا، سر منڈوانا، قربانی کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، جس سے آپ حج سے حاصل ہونے والے، آپ جو حج سے جو حاصل ہوتا ہے اجر و ثواب، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے جہاد فی سبیل اللہ تو ایسی عبادت ہے جس کے اجر و ثواب کا کوئی شمار ہی نہیں۔ اور آپ کو وہ حدیث یاد ہے نا، کہ مطلب کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جو قدم جیسے کیا کہتے ہیں نا، خاک آلود ہونے والے پاؤں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے، اور مجاہد کے اجر کو ایسے بیان کیا گیا جیسے کوئی شخص مسلسل روزوں اور نماز ہی کی حالت میں ہو۔ اسی طرح روزوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جہنم سے ڈال ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے لیے، اور اس کا اجر بھی وہی دیں گے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان اعمال کو رکھوں گی جن کے ذریعے سے آپ قیام اللیل کا اجر حاصل کر سکتے ہیں، روزوں، حج اور جہاد جیسی عظیم عبادات کا اجر سمیٹ سکتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم قیام اللیل نہیں کر پاتے تو ہم اس کا اجر سمیٹ لیں۔ روزے اگر کوئی بھی وجہ سے اگر آپ نہیں رکھ پاتے، آپ کی عذر ہے، تو آپ اس کا اجر سمیٹیں۔ حج اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو وہ ساری کنڈیشن نہیں آپ کے پاس آئی ہیں تو آپ حج کا ثواب سمیٹ لیں، اور جہاد جیسی عظیم عبادت کا نا انشاءاللہ ان تمام جسے کہا جائے جو عبادات ہیں، جو کہ قیام اللیل مدن جو کہ ہماری پلر آف اسلام میں سے ہے نا، تو صرف انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ قرآن و احادیث کے ذریعے سے آیات رکھوں گی، یا پھر آپ کو احادیث بتاؤں گی کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ اس کا اجر لے سکتے ہیں نا۔ اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں چند آسان کاموں کے کرنے پر رات کے قیام، روزوں، حج اور عمرہ اور جہاد جیسے اعمال کے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک طرح سے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم قیام، حج یا جہاد کرنا یا روزے رکھنا چھوڑ دیں اور انہی اعمال پر اکتفا کریں۔ یاد رکھیے حج، جہاد یا روزوں کی فرضیت ان اعمال کو اپنانے سے ساقط نہیں ہو جاتی کہ آپ نے یہ اعمال کر لیے تو اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں قیام اللیل کو بھی اپنی زندگی میں معمول بنانا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، جو بھی ہم انشاءاللہ ان احادیث کی روشنی میں جو اعمال دیکھیں جو اتنی اجر و ثواب کے باعث ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بس اسے ہمیں توفیق دے دے عمل کی۔ تو سب سے پہلا عمل جو آج دیکھیں گے، قیام اللیل اور روزوں کے برابر ثواب آنے والا اعمال، یعنی جو قیام اللیل اور روزوں کے برابر ثواب والے اعمال ہیں ان کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ نماز عشاء اور فجر باجماعت ادا کرنے پر پوری رات قیام کا ثواب ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کے لیے آدھی رات کے قیام کا ثواب ہے، اور جس نے عشاء کے ساتھ فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ کے
کے حضور کھڑے ہو کر قیام کیا. سبحان اللہ. جو قیام اللیل نہیں کر پاتے وہ جماعت سے نماز ادا کر لیں گے عشاء کی اور فجر کی، تو ان کو پوری رات، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا جسے کہا جائے اجر ملے گا، یعنی قیام کا اجر مل جائے گا نا. ہم عورتیں تو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، تو یہ مرد جو با جماعت نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ، تو کیسے وہ مرد جو کہ اپنی نمازوں کو انشاءاللہ فجر اور جسے کہا جائے عشاء کو مسجد میں باجماعت ادا کرتے ہیں، تو کیسے اس اجر کو پا سکتے ہیں نا. اسی طرح دیکھیے نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرنے پر تہجد کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں سے نہیں تو آپ باجماعت تو نہیں پڑھ پا رہی ہیں، آپ یہاں سے تہجد کا ثواب لے لیجیے. اب وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا سحری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. اور سحری کے وقت کون سی نماز ادا کی جاتی ہے؟ آپ بتائیے سحری کے وقت کون سی نماز ہوتی ہے؟ تہجد کی نماز ہوتی ہے نا. تو آپ دیکھیے اگر آپ باجماعت نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں فجر اور عشاء کی، تو آپ کیا کریں؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا سحری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر ہے. تو آپ کو بھی جسے کہا جائے تہجد کا ثواب مل جائے گا. دیکھیے ان 4 رکعت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، نمبر 1 کہ ان کے پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ صحیح روایت ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ظہر سے پہلے ایک سلام سے 4 رکعت پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم میں سے کون ہے جو اس اجر کو لینے والا ہو نا. آپ دیکھیے کہ کتنا کچھ بتایا گیا نا. ہم انسان ہیں اور انسان کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی نا. بعض اوقات آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سسٹر کہ آپ کوشش کے باوجود تہجد نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، قیام اللیل نہیں کر پا رہے ہوتے. اسپیشلی آپ دیکھیے جو گرمیوں کی راتیں انتہائی مختصر ہوتی ہیں نا، تو ایسے موقع پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو آلٹرنیٹ دیا جا رہا ہے. یا آپ اپنی عادت تو نہیں بنائیں کہ آپ جسے کہا جائے صرف اس آلٹرنیٹ کا فائدہ اٹھائیں، لیکن آپ کو اس کے برابر اجر ملے گا اگر آپ ان اعمال کو کر لیں گے کہ آپ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیں. نہ صرف کہ تہجد کا ثواب بلکہ آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں نا. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بہنیں کوشش کے باوجود کسی بھی وجہ سے نہیں کر پاتی؟ ہم سمیت سارے لوگ نا انشاءاللہ ان احادیث سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سحری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر اجر حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح دیکھیے باجماعت نماز تراویح ادا کرنے پر بھی پوری رات قیام کا ثواب ہے. دیکھیے 3 باتیں ہم نے دیکھ لی نا، باجماعت فجر اور جسے کہا جائے فجر اور عشاء کی نماز پوری رات کا قیام ہے، باجماعت نماز تراویح ادا کرنے پر پوری رات کے قیام کا ثواب ہے، اور اسی طرح ظہر سے پہلے ایک سلام سے 4 رکعت اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی بیسیکلی کیا ہے؟ تہجد کے وقت نماز پڑھنے کے برابر ہے. سحری کے وقت مراد ہے کہ سحری کے وقت نا، اور اس سے پھر آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے، آپ ان میں سے جو بھی انشاءاللہ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ حدیث آتی ہے لاسٹ والی کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کوئی قیام نہ کیا حتیٰ کہ مہینے میں 1 ہفتہ باقی رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کرایا حتیٰ کہ تہائی رات ہو گئی. جب آخر سے 6ٹھی رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہ کرایا. جب 5ویں رات آئی تو ہمیں قیام کرایا حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ ہمیں بقیہ رات بھی اس کا قیام کروا دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے. اور جب 4تھی رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہ کرایا. جب 3ری رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقارب، بیویوں اور دوسرے لوگوں کو جمع فرمایا اور ہمیں قیام کرایا. یہاں تک ہمیں فکر ہوئی کہ ہماری
کہیں ہماری فلاح ہی نہ رہ جائے۔ راوی جو جبیر ہے انہوں نے کہا، میں نے پوچھا فلاح سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا سیری۔ پھر بقیہ راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی قیام نہ کرایا۔ تو حدیث کا جو الفاظ ہے کہ جو یہاں انسان جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام کا شمار کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ بہت کچھ اپارچونیٹیز ہیں لینے کے لیے، بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لینے والا بنائے کہ میں اور آپ الحمدللہ اس سے فائدہ لیں کہ کس انداز سے مطلب اگر آپ قیام اللیل کرتے ہیں، باجماعت تراویح ادا کرتے ہیں تو آپ کو پوری رات کے قیام کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ تراویح باجماعت جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، نہیں صحابہ کی نہیں ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کی سنت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی نبی نے جو قیام کروایا کچھ دیر، اس کو عملی جامہ پہنائے، دین میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اس لیے باجماعت قیام اللیل یا نماز تراویح کو بدعت جو لوگ کہتے ہیں، یہ ایسا کہنا درست نہیں ہے نا۔ اسی طرح لاسٹ میں ہم ایک اور دیکھ لیں گے کہ رات میں 100 آیات کی تلاوت کرنے پر بھی پوری رات کا قیام کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں کیا کچھ ہم تہجد اگر نہیں پڑھ پا رہے تو کتنی آلٹرنیٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی کے ذریعے بتا دیے کہ اگر آپ رات میں 100 آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں تو بھی آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک رات میں 100 آیات پڑھ لیں اس کے لیے ساری رات قیام عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور 100 آپ دیکھیے جو 100 آیات پڑھنے میں آئی تھنک 10 منٹ سے زیادہ وقت آپ کو نہیں لگتا ہوگا۔ مثال دے دیتی ہوں، جیسے اگر آپ آخر جس کو دیکھیں نا تو شروع کی صرف آپ 3 صورتیں پڑھ لیں، سورہ النبا، النازعات اور سورہ عبسہ، یہ پڑھنے سے 100 آیات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اس کے بجائے آپ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، 30 آیات ہیں، سورہ سجدہ دیکھ لیں 30 آیات ہیں، اور ساتھ ہی آخری آیات کی کچھ آپ انشاءاللہ صورتیں شروع میں آپ اس میں ایڈ کر لیں تو آپ کی 100 آیات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے ایک اور فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی جب آپ سورہ ملک کی بھی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے ایک اور فضیلت حاصل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو عذاب قبر سے بھی چھٹکارا دینے والی یہ صورت ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا آسان ہے پوری رات کے قیام کا اجر لینا کہ اگر آپ 100 آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کی بخشش نہیں ہو جاتی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، میں سوچی تھی سبحان اللہ کتنا کچھ اجر بتا دیا گیا نا۔ اور اگر آپ یہ تلاوت رات کو نہ کر سکیں تو پھر کیا کریں؟ صبح اور ظہر کی نماز کی درمیانی وقت میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یعنی اگر آپ رات میں نہیں کر پائے، ہوتا ہے نا کہ نہیں نیند کا غلبہ تھا، راتیں چھوٹی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ صبح کر لیجیے ظہر کی نماز کے درمیانی وقت میں، یعنی صبح اور جو ظہر کا نماز کا جو درمیانی ٹائم ہے اس وقت کر سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ اجر و ثواب کو پا لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کا حزب یعنی قرآن کا 1 یا 7واں حصہ جو عموماً ایک رات قیام کے دوران پڑھا جاتا ہے، یا اس کا کچھ حصہ رہ جانے کی وجہ سے رہ گیا، یعنی جو سونے کی وجہ سے رہ گیا اور اس نے اسے نماز فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیا، تو اس کے حق میں یہ لکھا جائے گا جیسے اس نے رات ہی کو اسے پڑھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ کی عادت ہے کیا کرتے ہیں، آپ رات میں قیام کرتے ہیں اور اس میں کچھ قرآن کا حصہ پڑھتے ہیں، اب آپ کے سوئے رہ جانے کی وجہ سے آپ کا حصہ تو رہ گیا، آپ 100 آیات کی تلاوت نہیں کر سکے، تو آپ کیا کریں، نماز فجر اور ظہر کے درمیان اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کے حق میں ایسے لکھا جائے گا جیسے اس نے رات ہی کو اسے پڑھا۔ اللہ اکبر۔ پیار نہیں آ رہا ہے کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آلٹرنیٹ دے دیا۔ چلیے اب اتنے ہی ثواب تک رکھتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ اس میں سے کون سا پوری رات کے قیام میں سے کون سا اجر لینا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ کرنا تو کر لیجیے، آپ اس میں سے کچھ کرنا چاہتے ہیں جیسے ظہر اور فجر کے درمیان 4 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں ظہر سے پہلے، وہ لے لیجیے، اور جسے کہا جائے سحری کے وقت کی نماز کا اجر لے لیں، یا پھر آپ الحمد
الحمدللہ 100 آیات کی تلاوت یا تو اب رات میں سونے سے پہلے کر لیں یا آپ فجر کے بعد اور یعنی فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیں، تو یہ بھی ایسا ہے جیسے آپ نے پوری رات کا قیام کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اب مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت ساری بہنیں یہ عمل کرتی ہوں گے، لیکن یاد رکھیے جب عمل کی جزا پتہ ہوتی ہے نا تو وہ کام اور خوشی سے ہوتا ہے نا، کہ پوری رات کے قیام کا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو آرام سے سوئے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے سے عمل اللہ کی رضا کی خاطر کر لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری رات کے اجر کا ثواب دے رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو چاہتے ہیں اپنے انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے اپنی سورہ القاریہ آیت نمبر 1 سے 11۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ آپ میں سے بہت ساری بہنوں کو یاد ہوگی، لیکن جسٹ فار انشاءاللہ ہماری ریویژن کے لیے بھی ہے، اور اگر کسی وجہ سے ہم بھول گئے تو ہمارا اچھا سے انشاءاللہ دور ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، کھٹکھٹانے والی۔ مل قارعہ، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی۔ وما، اور کیا چیز ادراکا، بتائی آپ کو۔ مل قارعہ، کیا کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی۔ یوم، جس دن یکون، ہو جائیں گے الناس، لوگ، کل فراش، پروانوں کی طرح، المبسوس، بکھرے ہوئے، وتکون، اور ہو جائیں گے الجبال، پہاڑ، کل ایہن المنفوش، رنگین روئی کی طرح جو کہ دھن کی ہوئی۔ فاما، تو رہا من، وہ جو ثقلت، بھاری ہوئے، موازینہ، پڑھلے اس کے، فہوا تو وہ فی عیشت، زندگی میں ہوگا، راضیہ، پسندیدہ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ واما، اور رہا من، وہ جو خفت، ہلکے ہوئے، موازینہ، پڑھلے اس کے، فامہ، تو اس کی ماں، حاویہ، حاویہ یعنی جہنم ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وما، اور کیا چیز ادراک، بتائیں آپ کو، ماہیہ، کیا ہے وہ، نار، آگ ہے، حامیہ، بھڑکتی ہوئی۔ اللہم اجرنا من النار۔ چلیے انشاءاللہ آپ سب ریڈی ہیں؟ ٹائپ کیجئے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ریڈی ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ انشاءاللہ پہلے سے تو سب کو یاد ہی ہوگی، لیکن پھر بھی جسٹ فار ریویژن۔ جی ٹھیک ہے سسٹر شاہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ چلیے انشاءاللہ ساری بہنیں لکھ رہی ہیں، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ سورہ القاریہ آیت 1 سے لے کر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، القاریہ، ما القاریہ، ما القاریہ، وما أدراك ما القارئة، وما أدراك ما القارئة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالإهن المنفوش، وتكون الجبال كالإهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه، فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، وأما من خفت موازينه،
فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ साथ प्रैक्टिस की होगी। मेरे बहुत ही खूबसूरत सूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत पावरफुल सूरत है ना। क़यामत के नामों में से एक नाम है अल क़ारिआ। अल्लाह ताला बस हमें उस दिन की तैयारी का मौका दे। इतना पावरफुल मीनिंग है, बहुत कुछ उस दिन होने वाला है, बहुत खोल खोल कर इन आयात में बताया गया है ना। बस अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, आमीन। तो थोड़ा सा इंशाल्लाह तजवीद को देख लेते हैं, ताकि इंशाल्लाह जब आप अपनी रेसिटेशन तैयार करें तो इंशाल्लाह कोशिश हो कि इंशाल्लाह तमाम रूल्स के साथ अल क़ारिआ, ठीक है। अल लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, अल, ठीक है। अल टाइम दीजिएगा, नॉट अल क़ारिआ, अल नहीं, अल टाइम दीजिएगा। अल क़ारिआ, ठीक है। रॉ की कसरा शार्प रखिएगा, क़ाफ अलिफ फतहा क़ा, तो कहने का मकसद है इसको 2 काउंट स्ट्रेच करिएगा, ठीक है। अल क़ा 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 को 2 काउंट स्ट्रेच कीजिएगा। री को शार्प रखिएगा, आइन को वाज़े करते हुए अपने हा को वाज़े करना, ठीक है। नॉट हा हा हा, अल क़ारिआ, ठीक है। मल देखिए मल क़ारिआ सेम हुई है, ठीक है। सिर्फ ये कि आपने मीम को लाम के साथ हिट करना है, ठीक है। मल क़ारिआ, ठीक है। इंशाल्लाह रॉ की कसरा शार्प रखिएगा, सेम हुई। वमा ममा को आपने जब स्ट्रेच करना है तो इसको 4 to 5 काउंट स्ट्रेच करेंगे। वाई? बिकॉज आप देख रहे हैं कि हमजा नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है, और हमजा की वजह से जो सबब हमजा है मद्दुल फरई, उसमें से एक जो मद बनती है उसका नाम होता है मद्दुल जायज मुनफसल, ठीक है। जब हमजा नेक्स्ट वर्ड में आता है तो वमा, आप इसको 4 to 5 काउंट स्ट्रेच करेंगे। अदराका, दाल पे आपने कलकला करना है, ठीक है। रॉ को हैवी रखिएगा। इससे पहले जो रॉ आए थे री री, ये बारीक थे, ये रॉ, ये हैवी फुल ऑफ माउथ के साथ, ठीक है। क्या को आपने लाइट रखना है। मल क़ारिआ, अगेन सेम है जो आप पहले देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखिए यौमा, ठीक है। यौमा नहीं है, यौ, औ बौ तौ यौ, यौमा, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 काउंट इसको स्ट्रेच कीजिए। यौमा यकूनुन नासु, कू आपका 2 काउंट है, ठीक है। इंशाल्लाह वाव मतिया, नून ये आपको स्ट्रेच होल्ड करना फॉर 2 काउंट इन योर नेज़ल कैविटी। इसका जो गुन्ना होगा मोस्ट कंप्लीट गुन्ना अकमल गुन्ना, ठीक है। ना यानी आप होल्ड भी 2 करेंगे और स्ट्रेचिंग भी 2 काउंट करेंगे ना, ठीक है। सू, सीन की से जो विस्लिंग है वो वासी हो। यकूनुन नासु, ये सीन, ये जो आपकी विस्लिंग साउंड है वो उस वक्त आएगी जब आपके टिप ऑफ द टंग, आपके जो सामने के 2 दांत इसके पीछे रहे, ठीक है। तो सू यानी दम्मा बहुत शार्प भी हो, आपका लिप का सर्कल मिनिमम हो जाए, और जैसे कि सो भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, नहीं, सू, सीन दम्मा सू, ठीक है। और इसमें विस्लिंग साउंड भी हो। कल, अगेन टाइम दीजिए, तवस्सुत लेटर है, नॉट कल, कल, ठीक है। जरा सा टाइम दीजिए। कल फा में हम्स, एयर बाहर आएगी। कल रॉ को हैवी कीजिए। फराशिल, शीन की आपकी जो तफशी है तो उसकी साउंड अश जैसे होता है ना, जो अश, इसी तरह कल फराशिल, शिल, लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, शिल ऐसे करके, शिल शिल नहीं, कल फराशिल मबसूस, ठीक है। मबसूस,
اگر آپ دیکھیں گے تو اگر آپ اپنی ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے سامنے کے جو فرنٹ آپ کے تیت ہیں اس کے ایجز کے ساتھ لگے گی تو وسلنگ ساؤنڈ ہمس تو ہوگا، لیکن آپ کی جسے کہا جائے اس کے اندر وسلنگ ساؤنڈ نہیں ہوگی نا. مد باپ قلقلہ سوز، میک شور آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے سامنے فرنٹ ایجز کے ساتھ ہو، تو پھر وسلنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی لیکن ایئر باہر آئے گی. ٹھیک ہے، مبسوس. تو میک شور کیجیے جب آپ اس کو روکیں گے تو مد العارض للسکون 246 اس کو انشاءاللہ روکا جا سکتا ہے. جو ہم جو امام حفص بن عاصم کی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس ریسیٹیشن اس میں تو میں طریقہ شاطبیہ، تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ سوز پہ جب روکیں گے نا تو آپ اس کو مد العارض للسکون 246، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے، ہم نے ایک آسانی کے لیے اس کو 4 کاؤنٹ رکھا ہے تاکہ ہم ساری مد کے اندر آگے پیچھے نہ کریں، اور اگر ہم نے 4 رکھا ہے تو ہماری کوشش ہو کہ ہم ہر دفعہ جب بھی مد العارض للسکون کریں تو 4 کریں، الا یہ کہ ایک سے زیادہ مد ایک ہی جسے کہا جائے آیت کے اندر آ رہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا اس وقت کون سی مد اسٹرانگ ہے، تو اس حساب سے ہم کس کو زیادہ تھوڑا سا اسٹریچ کریں گے. ٹھیک ہے، تا نہیں ہے، تا یعنی آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے، آپ کے جو گم لائنز ہیں جہاں اور جو ٹیتھ کے ساتھ جڑے ہیں بس وہی لگے گی تا تا اتا. ٹھیک ہے، کھو آپ کا 2 کاؤنٹ ہے. نول اگین لام پہ آپ نے باؤنس نہیں کرنا ہے. جی ناٹ جی کا ساؤنڈ نہیں، ایئر نہیں نکلنی چاہیے. تکون الجبال، جی اب یہ کیسے نہیں جی ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اپنی جو مڈل پارٹ ہے اپنی جو ٹنگ کا وہ میں نے مڈل پارٹ آف دا جو اپر پیلٹ ہے اس کے اس طرف رکھا ہے جہاں پہ آپ کا ماؤتھ ہے. ٹھیک ہے، جیبالو نو جیبالو. ٹھیک ہے، با آپ کی الف مدیہ، لو لام کی دم آپ شارپ رکھیے گا. کل اہن المنفوش. ٹھیک ہے، حمزہ یہ ہمس بھی ہے تو ویسے کیجیے گا، حمزہ آئین کی کسرہ بہت شارپ رکھیے گا، بالکل باریک کو اے نہیں ای. ٹھیک ہے، تو حمزہ کی کسرہ آپ اس کو باریک کیجیے گا. نیل لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا. بالکل آپ کے فا کے مخرج کے پاس آپ کی ٹپ ہے تو اس لیے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہے. ایسے ہیوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں منفوش آپ کو خود فیل ہوگا کہ بالکل فا کے مخرج کے پاس آپ کے ٹپ رکھی ہوئے. منفوش. ٹھیک ہے، فا پہ ہمس بھی ہے اور شین پہ تفشی. ٹھیک ہے نا، تو الحمدللہ، اور ایئر تو آئے گی ساتھ میں تفشی بھی ہے، زبان آپ کی جسے کہا جائے پھیلے گی. تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا، یہ آپ کا مد العارض للسکون. ٹھیک ہے، ہمس ہو جائے گا، ایئر باہر آئے گی. یہ کون سا غنہ ہے، موسٹ کمپلیٹ غنہ، اکمل غنہ. ٹھیک ہے، مراتب الغنہ جو رینکنگ آف غنہ ہے اس کے اندر یہ کون سا اکمل غنہ. تو اس کو آپ نے کتنا کاؤنٹ ہولڈ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ، اینڈ اگین آپ کو ماں کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماں پورا 2 کاؤنٹ آپ نے کرنا ہے. مسا. تو یہ سا کے پیچھے یہاں پہ سا کا مخرج ہے نا، بالکل وہیں پہ زبان ہے، ناٹ مسقولت نہیں، مسقولت سا اس اس میں بھی آپ کا ہمس ہے جسے کہا جائے سقولت. لام پہ آپ دیکھیے سوری سقولت، تا پہ دیکھیے شدہ لت، پھر ہلکی سی ایئر باہر نکالے گا. ٹھیک ہے، سقولت موازینو. ٹھیک ہے، تو میک شور کیجیے گا پہلے شدہ اور ہلکا سا ایئر نکالے گا. کیونکہ اس میں دونوں صفات پائی جاتی ہیں. موازینو، اب یہ زائی ہے تو اب یہ زال نہیں، موازین زی نہیں، زی ہے زی. ٹھیک ہے، تو میک شور آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے. وا کو 2 کاؤنٹ، زی 2 کاؤنٹ، نو کو جب روکیں گے تو ہا کو واضح کیجیے گا. ٹھیک ہے، یا مدیہ اور جو مد الطبعی دونوں کو دیکھے گا اور پھر آپ نے ہا کو روکتے ہوئے ہا کو واضح کرنا ہے. فہوا، ہر ایک کو اس کا حرکت کا حق دیجیے گا، اتمام حرکت. فہوا. ٹھیک ہے، تینوں کو ایک ایک کاؤنٹ. فی یہ 2 کاؤنٹ ہے، فا کسرہ یا سکون فی، تو ناٹ فی 2 کاؤنٹ اسٹریچ کیجیے گا. فی عیشت راضیہ. ٹھیک ہے، ای آئین جو آئین کسرہ یا سکون ہے ای، اس کو آپ نے انشاءاللہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، عیشہ شین پہ آپ کی زبان پھیلے گی. شا اشا
تر را جو یہ جو آپ اس کو ہٹ کریں گے تا کو را کے ساتھ تنوین کو، تو یہ تر لائٹ رہے گا. پھر جب آپ را پڑھیں گے تو پھر را کو ہیوی کریں گے، کیونکہ آپ کو را ٹوائس پڑھ رہے ہیں نا. تر کیونکہ تا کی کسرہ جسے کہا جائے کسرہ ہے تو را لائٹ ہوگا، لیکن جب آپ دوبارہ پڑھیں گے راضیہ تو را کو ہیوی کیجیے گا. الف مدیہ تر راضیہ، را بھی ہیوی، الف مدیہ ہے، دی ناٹ دی نہیں ہے، رادیہ نہیں ہے، راضیہ. ٹھیک ہے، دو کو ہیوی کیجیے گا. یہاں پہ اگین ہا کو واضح کیجیے گا. یہ سیم ہی ہے، فا کی بجائے واو آ گیا. من آپ کو پتا ہے کہ نون ساکن کے بعد خار. اچھا عشت رادیہ میں دیکھیے تنوین کے بعد را ہے نا، تو یہ ادغام ہے، ادغام کامل ہے، مکمل تنوین کی آواز را کے اندر مرج ہو گئی ہے، تو ہے تو ادغام کامل لیکن وداؤٹ غنہ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے وَأَمَّا یہ سیم ہے، من نون ساکن کے بعد خوف ہے تو نون پہ آپ نے ناقص غنہ کرنا ہے، من خفت. ٹھیک ہے، خا کو ہیوی کیجیے گا، خفت. ٹھیک ہے، اگین آپ نے تا پہ جسے کہا جائے شدہ ہمس دونوں کرنا ہے. موازینو یہ آپ دیکھ چکے ہیں، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیے حمزہ کی دمہ بالکل آپ منیمم کر دیجیے اپنے ہونٹوں کا سرکل. پورا آپ اس کو آپ کو فیل مطلب وائبریشن ساؤنڈ ان یور نیزل کیویٹی آپ کو فیل ہوگی. یہ والی آواز ہو کو آپ نے کتنا کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ. یہ کون سی مد ہے، مد الصلۃ الصغریٰ. ٹھیک ہے، ہم نے جو ضمیر آتی ہے اس کی وجہ سے بھی مد بنتی ہے، اس کا 2 مد بنتی ہے نا، صلۃ الصغریٰ، مد الصلۃ الصغریٰ اور کبریٰ. تو اب آپ دیکھیں کہ جو صلۃ الصغریٰ کے رولز ہیں اس میں اس کے بعد حمزہ نہیں آنا چاہیے، حمزہ بھی نہیں، اس سے پہلے والے لیٹر کو سکون نہیں ہونا چاہیے، سکون بھی نہیں ہے اس میں، تو شد آ رہی ہے اور پھر دمہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مد الصلۃ الصغریٰ ہاویہ. ٹھیک ہے، ہاں یہ آپ کا ہا نہیں ہے، ہاں ہے، ہاں ہاویہ. وی کی کسرہ شارپ رکھے گا، یا کے بعد ہا کو واضح کیجیے گا. وما اگین یہ ہم دیکھ چکے ہیں، مما ادرا کا مد الجائز منفصل ہے، ادرا کا آپ دیکھیں کہ یہ بھی دال پہ قلقلہ، اور را کو ہیوی کیجیے گا کا ماہیہ. ٹھیک ہے، ماہیہ تو ہی جو ہے آپ کا ماہیہ، ما 2 کاؤنٹ، ہی 1 کاؤنٹ، یا ہا کو واضح کریں گے. نارون، نا کو موٹا نہیں کیجیے گا، نو نہیں، نارون. رون کے بعد دیکھیے تنوین کے بعد ہا ہے تو رون را ضمتین، رون واضح ہونا چاہیے. اور یہ جو روکیں گے تو ناقص ہونا ہے نا، را نا رون. یہ جو آپ تنوین کی ساؤنڈ جو ہے نون ساکن کے برابر ہوتی ہے نا، یعنی ایکول ہوتی ہے. نارون حامیہ تو ہاں. اب یہ جو ہاں نہیں، جیسے آپ نے ماہیہ میں دیکھا، ہاویہ میں دیکھا، نہیں، اب یہ ہاں کون سا، وسط الحلق سے. ٹھیک ہے، حامیہ تو میک شور کیجیے گا بالکل میننگ بدل جائے گا، ہاویہ اور حامیہ. اسی طرح ماہیہ، تو میک شور کرنا ہے کہ آپ نے ہا کو مڈل آف تھروٹ سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، روکیں گے تو پھر آپ ہا کو واضح کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ ہم اپنے گرامر کی سیشن کی طرف چلتے ہیں. آپ نے انشاءاللہ 1 سے لے کر 11 آیات تک بھیجنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے. یہ تو آپ فٹافٹ بھیج دیں گے کیونکہ سبھی کو یاد ہوگی، لیکن اگر کسی وجہ سے بھی میں اور آپ کوئی بھی آیت بھول رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں اور اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں. بارک اللہ فیک. آج ہم دیکھیں گے جملہ اسمیہ میں مرکب توصیفی کا استعمال. ٹھیک ہے نا، ہم نے دیکھنا ہے کہ مرکب توصیفی کا استعمال کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، موصوف، مبتدا اور جو خبر ہے خبر کے طور پر بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے الرجل کاذب حامد طالب. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ تھوڑا سا غور کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ جو موصوف ہوتا ہے وہ مبتدا اور خبر کے دونوں کے طور پر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، موصوف کون ہے، جس کی صفت بیان کی جائے، جس کی صفت بیان کی جائے. تو موصوف جو ہوتا ہے وہ خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے اور ایزا جسے کہا جائے صفت کے طور پر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے،
اچھا اب یہاں پہ دیکھیے آپ کو پہلے دیا جا رہا ہے الرجل کاسبن، ٹھیک ہے، الرجل کیا ہے؟ مبتدا، کیسے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور الرجل معرفہ ہے، اس کی ون ورڈ خبر آ رہی ہے مفرد، کاذبن اس کی خبر ہے نا، الرجل کاذبن یعنی آدمی جھوٹا ہے یا مرد جھوٹا ہے۔ اسی طرح دیکھیں حامد طالب، حامد اسٹوڈنٹ آف نالج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں الرجل المنافق، اب یہ کس کی صفت آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے الرجل مبتدا وہوا، اور وہ موصوف بھی ہے یا منعود بھی ہے، اور المنافق اس کی صفت بھی ہے یا نعت بھی ہے، اور اس کی ون ورڈ خبر آ رہی ہے کاذبن۔ کیا ہوگا؟ منافق آدمی جھوٹا ہے، منافق آدمی جھوٹا ہے، منافق مرد جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ، تو کیا بات پتہ چلی؟ منافق مرد جھوٹا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مبتدا جو ہے موصوف بن کر بھی آ رہا ہے، موصوف بن کر بھی آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ الرجل المنافق مبتدا جو کہ مرکب توصیفی بن کر آ رہا ہے، اور کاذبن اس کی ون ورڈ خبر آ رہی۔ اسی طرح دیکھیے حامد طالب، حامد طالب، ٹھیک ہے، حامد کیا ہے؟ مبتدا، طالب جدید یہ اس کی خبر آ رہی ہے۔ حامد کیسے مبتدا ہے؟ اسم علم ہے، یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ طالب تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ آف نالج ہو سکتا ہے نا، یہ اس کی خبر ہے وہ ہوا، لیکن وہ موصوف بھی بنا ہے، اور اس کی صفت جدید آ گئی کہ حامد جو ہے نیو اسٹوڈنٹ ہے، نیو اسٹوڈنٹ ہے، نیا طالب علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کیا پتا چلا کہ کبھی کبھی موصوف جو ہے وہ مبتدا بھی بنتا ہے اور موصوف جو ہے وہ خبر بھی بنتی ہے، جیسا کہ آپ نے اگزامپل کے اندر دیکھا الولد الحسن، ٹھیک ہے، جسے کہا جا حسن کہتے ہیں خوبصورتی کے لیے یا اچھے کے لیے، اچھا لڑکا، ذکی پاک باز، ذکی کہتے ہیں نا، جیسے صاف، ہم اس کے زکا کا ورڈ بھی آتا ہے، وہ ڈفرینٹ ہے، تو ذکی، میں اس کو دوبارہ چیک کر لوں گی کہ زال سے ہے نا، ذکی ہوشیار کے میننگ میں ہوتا ہے، لیکن پھر میں اس کو ڈبل چیک کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے اس کا ذکی کا آپ اس کو ایز رہنے دیجیے کہ جو حسن جو نیک لڑکا ہے وہ ذکی ہے، انٹیلیجنٹ ہے، محمد رسول کریم، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ نام ہے، اور اس کی خبر کیا آ رہی ہے؟ رسول کریم، تو یہ بتا دیا گیا رسول کریم ہے، ٹھیک ہے، میسنجر ہے، کریم کرم کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دیکھیں الحیات متاع، مبتدا کیا ہے؟ الحیات، متاع یعنی دنیا جو ہے فائدہ اٹھانا یا فائدہ ہے، جو بھی کہہ لیجیے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں الحیات دنیا متاع قلیل، تو آپ دیکھیے اس میں جسے کہا جائے جو موصوف ہے وہ ایسا مبتدا بھی آ رہا ہے اور موصوف ایسا خبر بھی آ رہا ہے۔ الحیات مبتدا وہوا موصوف یا منعود، الدنیا یہ بیسیکلی اس کی صفت ہے یا نعت ہے۔ اسی طرح متاع یہ اس کی خبر ہے، وہوا یہ موصوف بھی ہے، اور قلیل کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ قلیل ٹھکانہ، یعنی بہت تھوڑا سا جسے کہا جائے ٹھکانہ ہے نا، ٹھیک ہے، دنیاوی زندگی یعنی دنیا کی زندگی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ صفت موصوف ہے، ناٹ مضاف الیہ کہ ہم اس کو کاکے کا ترجمہ لگیں، ہم کہیں گے دنیاوی زندگی متاع یعنی فائدہ اٹھانا ہے، قلیل یعنی تھوڑا فائدہ ہے، کم فائدہ ہے، ٹھیک ہے، قلیل فائدہ ہے۔ چلیے نیکسٹ سلائڈ پہ لے کر آئیے۔ اچھا پھر یقین آپ کو بس وہی دکھا رہے ہیں کہ لائک مرکب توصیفی کا استعمال، تو ولد صالح، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ جیسے دونوں کو دیکھیے نکرہ ہے، یہ تو آپ کو بس یہ موصوف اور صفت بتائی جا رہی ہے، لیکن اب ہم نیچے دیکھیں تو تثنیہ کی حالت میں بتائی جا رہی ہے، البنت صالحہ، البنتانی صالحتانی، البنات صالحات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ صفت اور موصوف بھی چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں نا، کہ اگر آپ کا موصوف
موصوف جسے کہا جائے واحد ہے تو صفت بھی واحد. موصوف اگر حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں. موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ. اور موصوف اگر جسے کہا جائے آپ کا مذکر ہے تو آپ کی صفت بھی مذکر ہوگی. نیکسٹ انشاءاللہ آ جائے. یہ بس وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو مختصر بتایا. اب یہاں پہ دیکھیے اللغت العربیۃ سہلۃ ہوئی ہے. اللغت عربی یعنی عربی لغت کیا ہے؟ سہلۃ آسان ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیے اللغت العربیۃ یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی. یہ اس کا مبتدا ہے اور سہلۃ اس کی ون ورڈ خبر آ رہی ہے. الطالب المجتہد ناجح. ٹھیک ہے. جو محنتی طالب علم ہے وہ کیا ہے؟ ناجح، جسے کہا جائے ناجح نجات پانے والا، کامیابی کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو محنتی طالب علم کیا ہے؟ کامیاب ہے. تو کتنا آپ دیکھیں الطالب یہ اور یہ المجتہد یہ مبتدا ہے مرکب توصیفی کی شکل میں، یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں الطالب مبتدا وہو موصوف، المجتہد اس کی صفت، اور ناجح یہ اس کی ون ورڈ خبر آ رہی ہے. التاجر الامین مفلح. امین تاجر کیا ہے؟ کامیاب ہے. الباب الاحمر مغلق. سرخ دروازہ کیا ہے؟ بند ہے. الباب الاول مفتوح. پہلا دروازہ کھلا ہے. الاقلام الجدیدۃ. اب یہاں پہ دیکھیے الاقلام قلم کی جمع ہے، اور جب جمع مکسر آتی ہے غیر عاقل کی تو پھر ہم اس وقت واحد مؤنث صفت لے کر آتے ہیں. اس وقت ہم اس کو کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے چاروں چیزوں کے ساتھ، بلکہ اس وقت ہم آنکھ بند کر کے واحد مؤنث صفت لے کر آئیں گے. تو الاقلام جمع مکسر ہے غیر عاقل کی، اور عاقل چیزیں انسان جن فرشتوں کے علاوہ ساری چیزیں غیر عاقل ہے نا. تو غیر عاقل کی جمع مکسر آتی ہے تو پھر آپ اس کی صفت واحد مؤنث لے کر آتے ہیں. اس لیے دیکھیے الاقلام الجدیدۃ جدیدۃ. ٹھیک ہے. نئے قلم مکسورۃ ٹوٹے ہوئے ہیں. الحمدللہ. نیکسٹ انشاءاللہ کر دیجیے. ہم نے اب تک دیکھ لیا کہ مرکب توصیفی کا استعمال جملہ اسمیہ میں کیسے ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ موصوف جو ہے ایزا مبتدا بھی آ سکتا ہے اور ایزا خبر بھی آ سکتا ہے. اب ہم مرکب اضافی کا استعمال دیکھیں گے جملہ اسمیہ میں. تو مرکب اضافی آپ کو پتہ ہے نا، دو اسموں کی آپس میں بلونگنگ، تعلق، ریلیشن شپ ہے نا، یہ کہلاتا ہے. اب دیکھیے وعد اللہ حق. وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حق حق ہے، سچ ہے. اب آپ دیکھیے وعد اللہ حق میں دیکھیے میک شور آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ مبتدا پر کبھی بھی ال اور تنوین نہیں آئے گا. بس اتنی سی بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. ال اینڈ تنوین کبھی بھی مبتدا پہ نہیں آئیں گے، لیکن مضاف الیہ کی اونلی ون کنڈیشن ہے، اور وہ کیا کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. ہمیشہ کون سی حالت میں ہوگا؟ جری حالت میں. ٹھیک ہے. اس پر الف لام بھی آ سکتا ہے، اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن تنوین کون سی آئے گی؟ اگر آئے گی تو جری حالت والی. ٹھیک ہے. تو مبتدا پر ال اور تنوین نہیں آئے گی، اور جو مبتدا کے مضاف پہ ال اور تنوین نہیں آئے گی، اور مضاف الیہ آلویز مجرور ہوگا. عذاب اللہ اللہ کا عذاب شدید سخت ہے، شدید ہے. اسی طرح دیکھیے القرآن کتاب اللہ. اچھا اب مثال دی جا رہی ہے. دیکھیے کہ پہلے والی مثال میں کیا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ وعد مبتدا تھا وہوا مضاف اور مضاف الیہ. تو آپ نے دیکھا کہ جو مبتدا ہے وہ مرکب اضافی کی شکل میں آیا. اب آپ دیکھیے کہ اب یہاں پہ جو خبر ہے وہ مرکب اضافی کی شکل میں آئے گی. القرآن یہ مبتدا ہے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکب اضافی تو ہے اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، رسول اللہ، یہ ہے تو جسے کہا جائے مضاف، لیکن یہ اس کی خبر بھی ہے وہ ہوا مضاف اور پھر مضاف الیہ. تو کیا بات پتہ چلی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ جملہ اسمیہ کے اندر مرکب اضافی جو ہے وہ کبھی مبتدا بھی بنتا ہے اور کبھی خبر بھی بنتا ہے. الکعبۃ مبتدا، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے.
یوم الجمعتی یوم العید، یوم الجمعتی یوم العید، یعنی دونوں ہی جسے کہا جا اب آ گئے مبتدا و خبر دونوں مرکب اضافی کی شکل میں آ گئے. یوم الجمعتی جمعے کا دن، یوم العید عید کا دن ہے، جمعے کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے. سبحان اللہ. تو یہ کیا بات پتہ چلی کہ کبھی کبھی جیسے ہم نے دیکھا کہ مبتدا ون ورڈ بھی ہوتا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ مبتدا جو ہے وہ جیسے کہا جائے کہ مرکب جان مجرور جو ہے وہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، لیکن خبر کے طور پر آ سکتے، لیکن پھر وہ عام خبر کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ شبہ جملہ خبر ہے. پھر تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ مبتدا جو ہے وہ مرکب توصیفی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور خبر بھی مرکب توصیفی کی شکل میں بھی آ سکتی ہے. پھر ہم نے آگے جو بات دیکھی کہ مبتدا جو ہے وہ مرکب اضافی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور مرکب جسے کا اور مطلب مبتدا جو ہے اور خبر بھی مرکب اضافی کی شکل میں آ سکتی ہے، یا دونوں ایٹ اے ٹائم جسے کہا جائے مرکب اضافی کی شکل میں آ سکتے ہیں، یعنی خبر اینڈ مبتدا. ٹھیک ہے، نیکسٹ انشاءاللہ سلائیڈ کو لے کر آئیے. یہ سب آپ کر چکے ہیں، بس آپ کا ریوائز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہاں پہ دیکھیے ولد زیدن، زید کا لڑکا طالب علم، یعنی کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ آف نالج ہے، طالب علم ہے نا. تو ولد مبتدا وہوا مضاف، زیدن مضاف الیہ. آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں مرکب اضافی کی شکل میں، یہ مبتدا، طالب اس کی ون ورڈ خبر ہے. القرآن کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اسی طرح دیکھیے طلب العلم، علم کا طلب کرنا. فریدت المسلمی کیا ہے؟ مسلمانوں کا یا مسلمان کا فریضہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے دیکھا طلب العلم یہ مرکب اضافی ہے اور یہ کیا ہے؟ مبتدا بن کر آ رہا ہے. فریدت المسلمی آپ کہیں گے کہ یہ مسلم کا فریضہ ہے، تو یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے، جو کہ مرکب اضافی کی شکل میں آ رہی ہے. پھر دیکھیے الولد الحسن، یہ ہم کر چکے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ جو مبتدا و خبر ہے مضاف جس کے طور پر بھی آتے ہیں اور خبر کے طور پر بھی آتے ہیں. نیکسٹ مرکب اضافی، ناٹ مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے، نیکسٹ انشاءاللہ لے کر آئیے. ہاں، اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی جو کہ ہم نے کیا ہوا ہے، لیکن جسٹ فار ریویژن کے لیے انشاءاللہ آپ نے اس کی کئی اگزامپل دیکھی تھی. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی لائے جاتا ہے، جیسے کیا اللہ کے گھر کا حج، شہر کے مدرسے کی طالبات. ٹھیک ہے. تو اللہ کے گھر کا حج آپ دیکھ رہے ہیں کی کا ترجمہ 2 دفعہ آ رہا ہے. اب اس کو ٹرانسلیشن جب کرتے ہیں نا تو ہمیشہ الٹ کے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے حج کو لے کر آئیں گے، پھر گھر کو لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ لے کر آئیں گے جسے کہا جائے اللہ، تو حج بیت اللہ. ٹھیک ہے، حج کس کا؟ اللہ کے گھر کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا کوئی کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے، یہ کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی ہے کہ ایک سے زیادہ مرکب اضافی آ گئے اس فریز کے اندر کہ حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج. ٹھیک ہے، شہر کے مدرسے کی طالبات. اب طالبات کا پہلے کیجئے طالبات مدرستی، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. کس کے؟ شہر کے. البلدی، طالبات مدرسۃ البلدی، شہر کے مدرسے کی طالبات، مدرسے کی طالبات. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے شہر کے مدرسے کی استانیہ مسلمان عورتیں. اب یہ جو ہے نا، جی، شہر کے مدرسے کی استانیہ مسلمان عورتیں ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے، اب یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے نا. اس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی بٹ ناٹ دا مبتدا خبر، مراد ہے کہ کمپلیٹ جملہ نہیں تھا. لیکن اگر آپ اس پورے اردو کے ٹرانسلیشن کو دیکھیے، شہر کے مدرسے کی استانیہ، اب یہ کمپلیکیٹڈ ہے، 2 دفعہ کی کا ترجمہ آ رہا ہے. اب پھر اس کی صفت کیسے آ رہی ہے؟ مسلمان عورتیں، مرکب توصیفی کی شکل میں بیسیکلی اس کی خبر آ رہی ہے. تو پہلا جو آپ نے دیکھا کہ پہلا جو آپ کا جو مبتدا ہے وہ تو آپ کا کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی کی شکل میں، اور جو اس کی خبر ہے وہ مرکب توصیفی کی شکل میں آ رہی ہے. اب آپ کو جب کرنا ہوگا تو آپ پہلے کیا کریں گے؟ مبتدا کو جسے کہا جائے ٹرانسلیٹ کریں گے، استانیوں کو پہلے لے آئیے. معلمات ہے نا. اب آپ کو پتہ ہے معلمات نہیں کر سکتے کیونکہ مضاف پہ کبھی تنوین ہی نہیں آتی. تو معلمات مدرسۃ البلدی، مدرسۃ البلدی، شہر کے
تو یہ اب دیکھیے کہ معلمات مبتدا وہوا مضاف اور پھر مدرستی مضاف الیہ وہوا اور وہ پھر مضاف بھی بنے گا اگین اور البلدی یہ مضاف الیہ. تو آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی بن کر مبتدا یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ معلمات مبتدا وہوا مضاف مدرستی مضاف الیہ وہوا مضاف البلدی مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اب اس کی خبر کیا آ رہی ہے مسلمان عورتیں. عورتیں دیکھیں جمع ہے نا نساء مسلمات. نساء یہ کون سا مرکب ہے مرکب توصیفی. آپ نے کہا مسلمان عورتیں ہیں مسلمان عورتیں ہیں تو شہر کے مدرسے کی استانیہ مسلمان عورتیں ہیں. اسی طرح دیکھیے بابو بیت ابن وزیری جمیل. اچھا اب یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا بابو بیت. اب دیکھیے آپ غور سے دیکھیے گا کہ باب کیا ہے مبتدا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے بیت بن الوزیری وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ. سبحان اللہ کتنا عربی ماشاء اللہ مطلب کتنا مطلب سمپل مطلب ہم کتنا بڑا جملہ استعمال کریں لیکن کتنا مطلب تھوڑے سے الفاظ کا کتنا ہیوج اردو میں میننگ ہو جاتا ہے نا. تو آپ نے کیا کہا بابو بیت ابن الوزیری وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ. تو آپ کہیں گے بابو مبتدا وہوا مضاف بیتی مضاف الیہ وہوا مضاف اور ابن جو ہے اگین جسے کہا جائے مضاف الیہ وہوا مضاف اور الوزیری مضاف الیہ. جمیل خوبصورت ہے نا. ایک سیکنڈ پلیز آپ دیجیے گا. جی ایم سو سوری. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں تو یہ آپ نے دیکھا کہ بابو بیت الوزیر جمیل وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ خوبصورت ہے نا. تو الحمدللہ تو جمیل کیا ہے خوبصورت. تو اس کی ون ورڈ خبر آ رہی. اسی طرح دیکھیے ابواب مساجد اللہ کبیرات اللہ کی مسجدوں کے دروازے. ٹھیک ہے. مساجد کیا اللہ کی مسجدوں کے دروازے. جی اونلی جمیل بالکل شبینہ بالکل جمیل ون ورڈ خبر آ گئی نا. یہ بس ون ورڈ خبر دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ابواب یہ کیا ہے مبتدا وہ کیا ہے مضاف بھی ہے کیونکہ آگے مساجد اللہ ہی آ رہا ہے نا. تو آپ کہیں گے اللہ کی مسجدوں کے دروازے. ٹھیک ہے. تو مساجد کیا ہے مضاف الیہ وہ مضاف بھی ہے اور ورڈ اللہ مضاف الیہ. کبیرۃ ون ورڈ خبر آ گئی بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیے مساجد جمع ہے نا جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کی اسی لیے اس کی ون ورڈ خبر آ رہی ہے کیا واحد مؤنث لے کر آ رہے ہیں نا. ہونا تو یہ چاہیے ملنا چاہیے نا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب جسے کہا جائے کہ ابواب جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے اس لیے اس کی جو خبر ہے ون ورڈ کبیرہ تو نہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع مکسر آتی ہے تو اس وقت اس کی خبر جو ہے واحد مؤنث لے کر آئی جاتی ہے. ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ. اب آپ ایسا کیجیے اپنا ٹیکسٹ کھولیے تھوڑا سا انشاءاللہ ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. میں بھی ذرا سا کھول لوں. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ایک سیکنڈ دیجیے میں ذرا کھولوں. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللہ اکبر. جی چلیے القاریہ کو دیکھیے القاریہ. اب آپ نے کیا کرنا سیم اسی طرح ہر چیز کو نا ایک چیزوں کو انالیسس کرنی ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی مطلب جیسے آپ الحمدللہ اس کو دیکھتے ہیں تو بالکل ویسے ہی آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ چاروں حساب سے نا کہ یہ کیا بن رہا ہے کلام میں نا اسم ہے فعل ہے حرف ہے. پھر آپ نے اسی طرح جاننا ہے کہ کون سی حالت ہے نا رفع نصب جر پھر مذکر ہے یا مؤنث پھر اسی طرح معرفہ ہے یا نکرہ. یہ آپ سب کو پتہ ہے نا. اس میں مجھے کوئی اتنی لمبی انالیسس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ الحمدللہ اچھی طرح جانتے کہ القاریہ کیا ہے نا. تو اسی آپ نے بالکل اسی طرح ہر جسے کہا جائے مطلب الفاظ جو بھی آیات کے اندر آ رہے ہیں انشاءاللہ تو آپ نے اس کو اسی طرح
جسے کہا جائے انالیسس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نمبر 2 پھر دیکھیے کہ مل قاریہ، ماں جو ہے نا، ماں نافیہ بھی آتا ہے، ماں سوالیہ بھی آتا ہے، اور ماں جو ہے وہ جسے کہا جائے جسے مطلب موصولہ بھی آتا ہے نا۔ تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلام میں کیا، یعنی یہاں پہ استفہامیہ آ رہا ہے نا، تو پھر انشاءاللہ جب استفہامیہ آئیں گے تو پھر آپ اسی حساب سے دیکھیں گے کہ کیا کا میننگ آ رہا ہے۔ اگر نافیہ ہوتا تو نہیں کا میننگ ہوتا، اور اگر موصولہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا پھر آپ کا ہوتا موصولہ ہوتا تو پھر جو کا میننگ دیتا ہے، کہتے ہیں نا جو قرآن کی آیات میں کئی دفعہ آتا ہے نا، تو آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ما تعبدون نا کیا اس طرح سے آتا ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ ماں کس کئی انداز سے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وما ادراک، ٹھیک ہے۔ اچھا ادراک کا جو ہے ابھی آپ نے چونکہ یہ کیا نہیں ہے نا، تو ادراک کا کو چھوڑ دیجیے گا، لیکن واو عطف کا ہی آپ جو چیزیں کر چکے ہیں انشاءاللہ آپ اس کو تو الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو نہیں کیا تو پھر آپ اس کو انشاءاللہ چھوڑ دیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ اس کو بہت ڈیٹیل میں کرنا چاہتے ہیں تو بس اگر آپ قاریہ جو ہے تو بیسیکلی یہ ساری مصدر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مصدر کا مطلب کیا کہ اس میں میننگ مطلب کام تو ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ٹینس نہیں پایا جا رہا نا، یعنی کہ اس کے اندر کوئی پاسٹ پریزنٹ یا فیوچر نہیں پایا جا رہا، یہ واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اسم فاعل ہے اور واحد مؤنث بھی ہے، کھڑکھڑا دینے والی، کھٹکھٹانے والی، سخت مصیبت یعنی کوئی حادثہ، قیامت، اور یہ جو القارعہ کی جو جمع ہے قارعاتن، قارعاتن، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ماں استفہامیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، الحمدللہ، سیم وہی چیز ہے نا۔ وما ادراک، ادراک جو ہے ادراک، ادراک یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب ہے، چونکہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، ادرا یدری، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ادراکا، اور اس کا جو مصدر آتا ہے ادراء، جاننا، معلوم ہونا، خبر ہونا، سمجھنا، ٹھیک ہے۔ کا جو ہے ضمیر ہے واحد مذکر۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا جب ضمیر اٹیچ ہو تو اس سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس سے اٹیچ ہے، کس سے اٹیچ ہے، اسم سے، فعل سے، حرف سے۔ ادرا میں نے آپ کو بتا دیا فعل ماضی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں جو کا ضمیر ہے جو ورب کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو یہ کون سی کہلاتی ہے، منصوب ہوگی، اور متصل چونکہ یہ اٹیچ ہے تو کیا آپ کہیں گے، منصوب متصل، منصوب متصل، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ پھر دیکھیے مل قاریہ، اگین ما جو استفہامیہ کا ہے، اور القاریہ وہی سخت آفریہ جسے کہا جائے سخت قسم کی مصیبت، حادثہ۔ یوم یکون الناس، یوم آپ کو پتہ ہے ظرف ہے نا، یوم، تحت، امام، خلفا، یہ ساری ظرف ہیں، اور یہ بھی نا جسے کہا جائے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مضاف کی طرح بھی ریئیکٹ کرتے ہیں، اس دن یکون۔ اچھا کانا یکون ابھی آپ نے پڑھا نہیں، یہ بھی ایک طرح سے افعال ہوتے ہیں، لیکن افعال ناقصہ، میں نے آپ کو افعال ناقصہ پڑھائے ہیں کیا، افعال ناقصہ شاید پتہ نہیں یاد نہیں آ رہا، تو اگر نہیں پڑھا میں نے آپ کو حروف مشبہ بالفعل تو پڑھائے، لیکن آئی تھنک افعال ناقصہ پڑھائی، یس پڑھائی ہے نا، ہاں مجھے لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، کانا بالکل، کانا یکونو سے، لیکن گردانیں شاید میں نے آپ کو نہیں کروائی ہیں، انشاءاللہ جب آپ افعال کریں گے اس وقت میں گردان کروا دوں گی، لیکن آپ کو ویسے میں نے پڑھایا، مجھے لگ رہا تھا نا افعال ناقصہ جو فعل کی طرح تو ہوتے ہیں لیکن ایکچولی فعل نہیں ہوتے، یعنی کہ مطلب اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا کانا یکونو سے، یکونو ہے الناسو، الناسو کیا ہے، یکونو کا فاعل، ٹھیک ہے، الناسو کل فراش، اب آپ اس کو آرام سے ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، کل کاف جو ہے تشبیہ کے لیے حروف جارہ ہے، مانن کی، مانن کا میننگ، یا آپ کہتے ہیں کی طرح یا جیسا، تینوں میننگ کیا جا سکتا ہے نا، کل فراش المبثوث، اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے الفراش اور المبسوس، الفراش کیا ہو جائے گا، الحمدللہ کہتے ہیں نا پروانے، پتنگے، جو بھی کہہ لیجیے، الفراش، اور یہاں پہ جو اس کی صفت آ رہی ہے پھیلی ہوئی، یہ اس کی صفت ہے، الحمدللہ۔ تو یہ کون سا مرکب ہے، مرکب توصیفی، الفراش، المبسوس، دونوں کا دیکھیے اعراب سیم ہے، دونوں جو ہے حالت جسے مذکر ہے، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ اسی طرح دونوں جو ہیں جیسے کہا جائے معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح دونوں حالت جر میں اور دونوں الحمدللہ جسے کہا جائے جمع ہے، جمع کا فراش الفراشتو کی جمع ہے، کل فراش جو ہے یعنی الفراش جو ہے الفراشتو کی جمع ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کتنا آسان ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور مبسوس جو ہے وہ اس کی صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، صفت ہے، بکھرے ہوئے نا، یعنی بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ اگین کانا یکونو سے واو عطف کا آ گیا، تکونو جبالو، ٹھیک ہے، تکونو یہ بھی فعل ناقص ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جب اس کی گردان کریں گے نا، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا، پھر کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یکونو سے بھی یکونانی یکونون یکون، انشاءاللہ جب ہم اس کو کریں گے پوری گردان تو پھر انشاءاللہ آپ کو اور سمجھ آئے گا۔ الجبالو تکونو کا کیا بن جائے گا؟ فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے، کل ایہن۔ اب دیکھیے الایہن، الایہن المنفوش، یہ بھی بالکل کیا ہے؟ صفت موصوف ہے۔ اب آرام سے کر سکتے ہیں، کا جو ہے وہ جسے کہا جائے حروف جار ہے، اسی کی وجہ سے الایہنی ہو گیا، اس کی جری حالت ہو گئی، ٹھیک ہے، المنفوش بھی اس کی جری حالت ہے کیونکہ صفت اور موصوف چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ فا اما، فا اگین عطف کا ہے، اور اما جو ہے بیسیکلی حرف شرط کے طور پر آتا ہے، جو کہ بعض اوقات تفصیل بھی بتاتا ہے نا کہ پس لیکن یا پس رہے وہ، ٹھیک ہے۔ ثقلت یہ بھی آپ نے نہیں کیا، یہ ورب ہے نا، الحمدللہ فعل ماضی ہے، ثقلا یثقلو سے ثقلن اس کا مصدر آتا ہے۔ موازین، اب آپ دیکھیے یہ تو کتنا آسان ہے، موازین پھر ہو الگ ہے، تو یہ کیا ہے؟ پڑھ لے جسے کہا جائے یہاں پہ دیکھیے موازین پڑھ لے ہو گئے نا، اس کے پڑھ لے، تو یہاں پہ دیکھیں موازین یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور ہو مضاف ہے۔ یاد رکھیے موازین کیا ہے؟ اسم ہے، اور اسم کے بعد کوئی ضمیر آتی تو کون سی ہے؟ جسے کہا جائے مجرور متصل بالاضافت، بالاضافت، ٹھیک ہے، میزان سے موازین اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، موازین اس کی جمع ہے، الحمدللہ۔ اور ہو کیا ہے؟ مضاف ہے، ہو مضاف ہے۔ تو بس آپ اسی طرح انشاءاللہ کرتے جائیں گے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، جہاں پہ اٹکیں گے وہاں پہ رک جائیے اور تھوڑا سا غور و فکر کر لے جائیں، ٹھیک ہے، تو اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو بہت ساری چیزیں تو آپ عموماً کر چکے۔ ہاں جہاں ورب آ رہا ہے جیسے امو، یہ بھی یہاں پہ بھی کوئی ورب نہیں ہے، وما ادرا کا، ادرا کو چھوڑ دیں، ادرا یدری اس کو چھوڑ دیں، ماہیہ، یہ نارن حامیہ، یہ ساری آپ کر سکتے ہیں، نارن حامیہ صفت موصوف ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دہکتی ہوئی آگ نا، تو الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے، جزاک اللہ خیر، ٹائم ہو گیا ہمارا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے، آپ نے اسی طرح انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔